امریکہ اگر چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور اگر جنگ چاہتا ہے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ پر امید ہے، انہوں نے کہا کہ میں پر امید ہوں۔ پاکستان اس میں ایک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کے علاوہ کنٹریز بھی ہیں تو وہ پر امید بھی ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسلام آباد جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی بھی کافی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ میں یسرا شاہد اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شعیب وینس۔ ایک نئی پیش رفت جو سامنے آئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے، امریکہ جے ڈی وینس جو ہے وہ مذاکرات کے لیے امریکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور مذاکرات سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ گفتگو بھی کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے چلتے ہیں۔ شعیب آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے؟ جی بالکل، جے ڈی وینس نے جب طیارے میں سوار ہوئے اس سے پہلے انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پر امید ہوں، اور امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے میں نے گائیڈ لائنز بھی لی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر ایران چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، تو انہیں مذاکرات کا ایک موقع دیا گیا ہے۔ ہم جو ہے وہ امن کے لیے گئے ہیں، اور ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ پر امید ہے۔ اس کے علاوہ عباس اراغچی جو ہیں ان کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اب جو گیند ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے، اور امریکہ اگر چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور اگر جنگ چاہتا ہے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ تحفظات انہوں نے لبنان کی جو پر حملے کیے گئے اسرائیل کی طرف سے، سیز فائر کی جو خلاف ورزی کی گئی، اس پر تحفظات کیے ہیں، لیکن وہ بھی پر امید ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ چاہتا ہے تو ایران تو تیار ہے امن کے لیے۔ اور ایران کے جو وفود ہیں ان کے آنے کے حوالے سے کوئی ابھی تک جو اپڈیٹس ہیں کہ امریکی جو وفد ہے وہ روانہ ہو چکا ہے پاکستان کے لیے۔ ایران کا وفد کے آنے کی ابھی اطلاع نہیں ہے، لیکن چونکہ ایران جو ہے وہ ایران والے جلد پہنچ جائیں گے پاکستان میں، تو اس لیے امریکہ کے آنے پہ جو ہے وہ کچھ دیر میں ہو سکتا ہے کہ ایرانی وفد جو ہے وہ بھی پاکستان پہنچ جائے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی بھی کافی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اس سے جب سے ان کے آنے کی اطلاعات ملنا شروع ہوئی ہیں۔ بالکل، سیکیورٹی تو ہائی الرٹ ہے، اور ان کی سیکیورٹی جو ہے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ پہلے پہنچ چکی ہے، اور ان کے جو آفیشلز ہیں، وزیر اعظم نے خود جا کے دورہ بھی کیا تھا مذاکرات۔ وزیر اعظم نے وہاں پہ وینیو کا دورہ بھی کیا، اور اس میں جو ہے اہم بات جو ہے وہ جو صحافی آ رہے ہیں یا جو آبزرورز آ رہے ہیں ان مذاکرات کو دیکھنے کے لیے، انہوں نے ویزا آن ارائیول کا بھی اعلان کیا ہے پاکستانی حکومت نے کہ وہ آ سکتے ہیں، ان کو بغیر ویزا کے جو ہے وہ بیسی میں نہیں جانے پڑے گا، وہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان کی اپڈیٹس بھی چل رہی ہیں، پر امید ہیں، اور پاکستانی آفیشلز کی طرف سے ان مذاکرات کو لے کر ابھی کوئی آفیشلی تو نہیں کہا گیا، لیکن ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پر امید ہیں۔ لبنان کے جو مذاکرات ہیں وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہوں گے۔ لبنان کے حوالے سے جو اسرائیلی کیبنٹ ہے ان کا اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ لبنان سے مذاکرات کریں گے۔ لبنان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے، جنگ بندی کے بعد مذاکرات ہوں، تو وہ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ممکنہ طور پر امریکہ میں ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسلام آباد جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اس کے لیے جو ہے پوری دنیا پاکستان کے اس کردار کی معترف ہے۔ آج جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے پہلے کال کی، پھر وزراء جو ہیں، فارن منسٹر جو ہیں پاکستان کے اور فرانس کے، ان کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور انہوں نے لبنان پہ جو سنگین جنگ بندی ہے اس پہ تشویش کا اظہار بھی کیا۔ ہاں، جنگ بندی کی جو سنگین خلاف ورزی کی گئی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن باقی دنیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے اس کردار کی تعریفیں کر رہی ہیں، اور ابھی تک جو اپڈیٹس ہیں ہم ناظرین کو بتاتے چلیں وہ یہی ہیں کہ وفد جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ آج رات کو جو ہے وہ پہلی نشست ہو سکتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس سے پہلے پاکستان کے جو قیادت ہے اس سے یہ وفود ملیں گے، اس کے بعد جو ہے یہ نیگوشیشن ڈائریکٹلی ہوگی، اور جو ہے ابھی تک یہی اطلاعات ہیں ابھی تو صرف امریکہ کے وفود آ رہے ہیں، جب تک ایران کے وفود آنے کی کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد ہی ہوں گے سارے معاملات۔ ایران کے وفود جو ہیں، اس سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر، فیلڈ مارشل، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے ایران جو ہے وہ تو ہمارے پڑوس میں ہے، وہ تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ امریکہ کے وفد جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے عباس اراغچی اور سپیکر جو ہیں وہ اس سے بھی پہلے آ جائیں اور پاکستانی جو قیادت ہے ان سے ملاقات۔ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے جے ڈی وینس نے؟ جے ڈی وینس کا یہی کہنا تھا کہ امریکی صدر نے مجھے گائیڈ لائنز دی ہیں ان مذاکرات کو لے کر، اور ایران کے لیے ایک موقع ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، تو اس کو ایک موقع دیا جا رہا ہے مذاکرات کا، لیکن ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے شکوک کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے
وہ ہم پہلے بھی مذاکرات کر رہے ہیں، ان پر اعتبار نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان ہاں اس جی، میں ایک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کے علاوہ کنٹریز بھی ہیں، تو وہ پر امید بھی ہیں دونوں طرف سے جو ہے۔ ان کے بیانات کی جو باڈی لینگویج ہے، امریکی نائب صدر نے جس طرح بیان دیا پاکستان کی طرف سے، تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اس مذاکرات کے جو نتائج ہیں وہ مثبت ہی نکلیں گے۔ مثبت نکل سکتے ہیں۔